رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتی ہے کہ میں اکثر و بیشتر میری ویڈیوز میں اور درس قرآن میں بھی میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام ایمان والا جو اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے، اس میں بڑی تڑپ ہوتی ہے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کہ ایکچوئل اللہ کے احکامات کیا ہے جس کے مطابق میں زندگی بسر کر لوں۔ تو اس کی جو اپنے آپ میں اس کی جو پریشانیاں جاتی ہے پریکٹیکلی، کیونکہ وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی گزارنا چاہتا، تو اس کی جو پریشانی جاتی تو وہ میں اکثر و بیشتر آپ کے سامنے فوکس کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پریشانیاں مجھ تک کیا آتی ہے، کیونکہ میں زمین سے جڑ کے کام کرتا ہوں، اور جہاں ذمہ دار قسم کے لوگ، خصوصی طور پر علماء حضرات، علماء کی اکثریت، ان سے جو جانے انجانے میں سمجھیے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہے تو میں اس پر تنقید بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا آج ہی میں نے ایک ویڈیو کلپنگ، ایک ویڈیو دیکھا یوٹیوب پر، جو انٹرویو تھا، اینکر جو بولنا چاہیے یوٹیوب کا اینکر شخصیت تھی، وہ ان سے مولانا صاحب سے کچھ سوال کر رہے تھے مسلم معاشرے کی میں جو بگاڑ ہے اس کو لے کر۔ محترم مولانا ندوی صاحب، جو ان کا تعارف بھی انہوں نے پیش کیا، 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف آپ مولانا صاحب، اور دوسرے کسی ایک خاص شعبے سے اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی معتبر شخصیت مجھے ایسا لگی ہے، بڑا ان کا جیسے نالجبل کہ کوئی میسیج قوم کو، امت مسلمہ کو دے وہ۔ تو وہ اینکر صاحب نے سوال کر دی ان سے کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے محترم کہ شادی یا کسی بھی تقریب کے موقع پر یہ جو لفافے دیے جاتے ہیں، لفافوں میں پیسہ رکھ کے دیے جاتا ہے، یہ عام رواج ہو گیا، یہ عام رسم ہو گئی، تو آیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اب اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اتنا عام رواج ہوا کہ میں نے خود دیکھا میری خود کی اپنی رشتہ داری میں کہ عمرے کو جب جا رہے ہیں، کوئی اگر عمرے کو جاتا ہے نا، اس کو بھی لفافے دیے جاتے ہیں۔ شادی کی تقریب، ولیمے کی تقریب اور کوئی دیگر جو تقریب ہوئی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، اس میں تو دیے ہی جاتے، لیکن عمرے کو جانے والے کو بھی حج کے موقع پہ تو کم سے کم میرے تو نظر میں نہیں آیا، لیکن پیسے کی شکل میں کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 3000 ایسا دے رہا ہے، اور وہ لے لیتے، رکھتے بھی۔ تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس نے یہی تو سوال کیا مولانا صاحب سے۔ تو مولانا صاحب تو محترم کافی اس چیز کے جانکار تھے، اس نے کہا کیا یہ صحیح ہے؟ مولانا صاحب نے بتایا اس کی کوئی دینی حیثیت تو نہیں ہے۔ صاف انداز میں مولانا صاحب نے بتایا کہ اس کی یہ جو لفافے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، مولانا صاحب نے بتایا کہ اس رسم کے خلاف ورزی ہونا چاہیے، اور اس کے برے پہلو، جو منفی پہلو ہے، وہ اجاگر ہونا چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے صاف انداز میں کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ اینکر صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کے برے پہلو ہے جب، تو یہ درست کیسا ہوگا؟ کیونکہ ذمہ دار قسم کے لوگ ہی جو ہے، یہ جو علماء حضرات ہیں، ان کی جب خود کی فیملی کی کوئی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ خود لیتے، لفافوں کا چلن ان کے اس میں بھی موجود ہے۔ یہ سوال رکھ دیا انہوں نے۔ اب وہ بات چلی، اب مجھے مولانا صاحب کی بہت بات پسند آئی کہ کم سے کم یہ تو کہا انہوں نے کہ یہ غلط ہے، دینی حیثیت نہیں ہے اس کی، غلط ہونا چاہیے، یہ چلن بند بھی ہونا چاہیے۔ بہت اچھا لگا۔ ایک طرف اتنی بڑی معتبر شخصیت کی بات یہ، پھر جب آج ہی میں جمعے کی نماز میں گیا
تو جمعے کی نماز کا خطبہ سننے کا مجھے، ہمارے یہاں تو ناگپور میں ایسا کہ خطبہ کیا، خطبہ جو عربی میں ہوتا وہ، لیکن اس کے پہلے جو ہے باقاعدہ درس قرآن ہوتا. ہمارے عالم صاحب نے جو مسجد کے ممبر سے درس قرآن دیے، تو جو آیت سمجھا رہے تھے وہ، تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کا بھی تذکرہ کرتی ہے روٹیشن میں ساتھ ساتھ میں کہ بھائی کسی کو ہم کوئی رقم دیتا ہے کوئی پروگرام میں لفافے میں بند کر کے، کسی غریب نے 100 روپے دیے یا 500 روپے جو بھی دیا، تو اب وہ کوئی امیر جب اس کے یہاں جاتا ہے تو غریب کی اوقات جتنی تھی اتنے دیا اس نے بیچارے نے پروگرام میں آ کے اس امیر کو لکھ پتی بولنا چاہیے یا رب پتی جو بھی معاملہ، تو انہوں نے اس ٹائپ سے کچھ بتایا. جب یہ جاتے تو اس کا بدلہ اس نے 500 دیا تو 500 دے کر ہی چکاتے، یہ بھی لفافے میں 500 ہی دیتے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ، جبکہ انہوں نے زیادہ دینا چاہیے اس کو. غریب نے جب اتنا دیا، مطلب انڈائریکٹلی کیا ہوا کہ ایک طرف وہ کسی عالم نے جس کو علم تھا مولانا صاحب نے اس کو دینی حیثیت نہیں بتایا، دوسرے اپنے درس قرآن میں انڈائریکٹلی لفافے کے چلن کو کنڈم نہ کرتے ہوئے اس کی مثال دی گئی کہ وہ غریب کو زیادہ دینا چاہیے. اب دیکھیے ایک عام ایمان والا، وہ میں نے یوٹیوب پہ سنا مولانا صاحب کا، یہ مسجد میں ممبر سے، اب کوئی یہ کہے کہ بھائی مسجد کے ممبرس کی بات جو ہوتی، مسجد کے ممبر سے جو بات ہوتی وہ ایتھینٹک ہوتی، اور یوٹیوب پہ رہی تو وہ بات ایتھینٹک تھوڑی ہوتی، اس طرح سے بھی کوئی کہہ سکتا. تو اس کا بھی جواب میرے پاس میں ہے میرے بھائی. میں نے تو بذات خود مسجد کے ممبر سے سنا جمعے کے خطبے میں، لیکن وہ جو جمعے کا جو بیان ہوتا خطبے کے علاوہ جو درس قرآن ہوتا یا کسی ایکسپرٹ کو ہم بلاتے وہاں پر، تو وہ تو یوٹیوب پر بھی ڈالے جاتا نا وہ بیان. اب اگر ان کا بیان یوٹیوب پر گیا تو کوئی میرے ایسا شخص تو یوٹیوب پر ہی دیکھیں گا نا، وہ یہ تھوڑی دیکھیں گا سوچیں گا کہ مسجد کے ممبر سے، وہ تو بولے گا وہ فلاں مولانا نے یوٹیوب پر بولے، انہوں نے، دونوں بھی جو ہے علم کے جانکار قرآن سے جڑی ہوئی شخصیت. اب وہ ایک عام ایمان والا، خاص طور پہ وہ جو قرآن پڑھنا چاہتا سمجھنا چاہتا، وہ کتنا کنفیوز ہو کے رہ جاتا. قرآن اگر پڑھنا بھی شروع کیا اس نے تو وہ سوچتا کروں تو کیا کروں. یعنی یہ حال بنا کے رکھ دیے ایمان والوں کا. ذمہ دار قسم کے لوگوں نے، علماء کی اکثریت نے، سب اس میں انوالو نہیں ہیں کئی معاملات میں، کہ اس کو کنفیوز کر دیتے کہ کس کس کی سنوں. جماعتیں الگ الگ، ہر جماعت اپنے آپ کو یہ کہتی کہ ہم صحیح پر ہے، دوسرا غلط ہے. وہ سوچتا کس اجتماعیت سے جڑوں میں. پھر یہ بھی ٹھوس دیا جاتا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے. یہ بھی اس کے دماغ میں اجتماعیت سے تو کام کرنا پڑیں گے تیرے کو. پریشان ہو جاتا کرے تو کیا کرے، کس کس کی سنے. جیسے وہ کہانی تھی نا، کس کس کی سنوں. دو بات بیٹھے رہتے، وہ گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کے جاتے. وہ دوسرے اس میں نے کیا وہ بیان، میں اکثر وہ کہانی بولتا. تو ایک ایمان والا ایسا ہو جاتا پریشان کہ میں کس کی سنوں، کیا کروں، کیسا قرآن کو سمجھوں. قرآن سمجھنا چاہتا لیکن کس سے سمجھوں. اب اس نے پہل کرنا چاہیے کہ جب قرآن ترجمے سے پڑھے گا تو یہ کس کس کی سنوں کی کنفیوژن آٹومیٹک نکل جائیں گی، اس کو خود گائیڈ لائن ملے گی. قرآن کو جو بھی زبان آتی اس سے پڑھے گا تو علماء حق علماء سو بھی ہے، اس کو پتہ چلے گا میں تو سمجھتا تھا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. اس کو یہ بات مانی پڑے گی کہ علماء حق بھی اور سو بھی ہے. جیسے ڈاکٹر صحیح بھی ہوتا غلط بھی ہوتا ڈاکٹر، تو پھر اس کے بعد ہاں علماء سو کون ہے اس کا پتہ لگائیں گے مطلب خود بخود پتہ چلے گا. اپنے قرآن پڑھیں گا تو خود بخود ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں عالم کس پوائنٹ پر کس مدعے پر علماء سو ہو جاتا، کس مدعے پر کس پوائنٹ پر وہ علماء حق رہتا. دونوں پہلو رہتے اس میں. تو ہم کو اس کے جو قرآن کے مطابق پہلو ہے اس کے مطابق وہ ایکسیپٹ کرنا ہم نے. اس لیے میں کہتا ہوں مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا، بکس کی بنیاد پہ نہیں. ہم علم رکھے، حدیث باقاعدہ ہر ایمان والے کو، ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس پر ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، مرد اور عورت کو حدیث ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے مطلب اس کا علم ہر کسی نے مدرسے میں ایڈمیشن کرانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا؟
ارے کوئی مدرسے میں ایڈمیشن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن پڑھیے، جو بھی زبان آپ کو آتی انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن ملے گی اس سے۔ پھر دوسرا، جمعے کے خطبے میں وہ درس قرآن کے دوران دوسرا یہ پوائنٹ بھی آیا، یہ چیز بھی بتایا انہوں نے کہ بھائی دیکھیے کیسا ایک انسان غلو کی شکل میں نکل جاتا ہے، کہ غلو کی شکل اختیار کر لیتا کوئی، باوجود اس کے کہ وہ عالم ہو، اس کو قرآن کا کافی گیان ہو ہم سے زیادہ۔ تو بھائی اب یہ جو پیٹرن چل گیا بدلہ لینا، بدلے کی بھاونا باقاعدہ کہا انہوں نے کہ اسلام میں ایسا بدلہ لینا نہیں ہے، مطلب بدلے کی بھاونا نہیں ہونا چاہیے، معاف کریں ہم لوگوں کے جو یہ ہے درگزر کریں، ہم کسی نے کوئی ہم سے کچھ بھی کرے تو ہم اس سے بدلہ نہ لیں۔ اب قرآن کی طرف اگر ہم دھیان دیں تو قرآن میں تو یہ ہے میرے بھائی کہ بدلہ لینے کا حق دیا اللہ نے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا، آیت ہے باقاعدہ کہ بہتر ہے کہ تم معاف کر دو۔ لیکن کسی نے اگر بدلہ لیا، کوئی بدلہ لینا چاہتا تو اس کو کوئی گناہ تھوڑی ہو جائے گا کہ بھائی اس نے بدلہ کیوں لیا، یا اس کو ہم یہ بولے کہ بھائی آپ نے بہتر کیوں نہیں کرے، نہیں لینا تھا بدلہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی بھاونا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پوری طرح نگیٹو میں لینا کتنی غلط اور بری بات ہے کہ اگر کوئی کسی مسجد کے ممبر سے اگر وہ بیان سنے، وہ بات سنے، وہ درس قرآن سنے، درس قرآن میں وہ چیز پیش کی جائے تو اس کا ذہن تو یہ بنے گا کہ بھائی کچھ بھی کرو، اب اسلام میں بدلہ لینا نہیں ہے بھائی، میں بدلہ نہیں لیتا۔ کسی نے ایک گال پہ چاٹا مارا تو دوسرا گال بھی دے دینا، دوسرے گال پر بھی مار، کچھ بھی کر میں بدلہ نہیں لوں گا، تو سامنے والا تو ایمان والے کو بیوقوف سمجھے گا، جب اس کو مارتے جاؤ، اس سے بے ایمانی کرتے جاؤ، کچھ بھی کرو، اس کے پاس بدلہ لینے کی پروویژن ہی نہیں ہے، اس کے اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں بدلہ لینے کا حق، تو وہ تو کچھ بھی کرے گا۔ قرآن میں ایسا تھوڑی ہے، فطری دین ہے، قرآن میں بدلہ لینے کا حق دیا اللہ رب العزت نے، اور حدیث موجود ہے باقاعدہ جو وہ قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی بدلہ لینے کی، اگر کوئی بدلہ لیتا تو غلط نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے موجود کہ مومن 2 بار ڈسے نہیں جاتا، اس میں یہ نہیں بتایا کہ پہلی بار معاف کر دو، دوسری بار پھر بدلہ لو، یا تیسری بار لو، پہلی بار بھی کیا تو بدلہ لیتے آتا، اور اتنا ہی بدلہ جتنا اس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، جیسا ویوہار کیا۔ نہیں تو یہ تو ایسا ہو جائے گا کوئی اگر ظلم کرے بھائی مجھے معاف کر دو، اور ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیتا، بدلہ لینے کا معاملہ ہی نہیں۔ جب ایمان والا بدلہ لیتا نا، ایک تو درگزر کرتا، کر دینا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی معلوم ہونا اس کو، ایمان والے کے ساتھ غلط کرنے والے کو، کہ ایمان والا جب بدلہ لینے پر آتا تو پھر وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ باطل کا جب حق کا تماچا باطل پر پڑتا نا تو اس کا بھیجا باہر نکل جاتا، پھر اتنا خطرناک بدلہ رہتا کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، یہ مثال دینا بھی غلط نہیں ہوگا۔ کوئی ایمان والا ایسا تھوڑی ہوتا، کچھ بھی کرتے جاؤ، درگزر، لیکن غلو کی شک، بدلہ لینا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پریشان کرتی عام ایمان والے کو کہ بھائی لفافے مت لو، ٹھیک ہے نہیں لینا چاہیے۔ میرے اپنے جو بھی پروگرام میں ہوتے ہیں ہم کبھی کسی سے وہ لیتے نہیں پیسے وغیرہ، چاہے شادی کا پروگرام ہو، نام جہیز لیتے نہ کسی کا لفافہ لیتے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی تقریب ہو صاف ہم بلکہ کارڈ پہ لکھ دیتے، منع کر دیتے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ نہ دیں، پھر بھی لوگ آتے دیتے ہوئے تو بھی ہم انکار کرتے، بڑے احترام طریقے سے، کوئی ٹھسن سے نہیں، ارے ہم نہیں لیتے کر کے، بڑا اس کو سمجھا کے کہ بھائی آپ اتنا احسان کر دو ہم پر، کیونکہ علاوہ اس کے بھی حدیث ہے نا کہ تحفے لیا کرو دیا کرو، لیکن اس کے کسی پروگرام کے اس میں بدلے کے لیے کہ میں اس کو دوں گا تو وہ میرے کو دے گا بڑا چڑھا کے، یا اس نے دینا ہی چاہیے، اس لیے تھوڑی گفٹ دیے جاتی۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوسٹ پر فائز کیے، سپہ سالار جو بھی بڑی ذمہ داری کی پوسٹ تھی، بھول رہا ہوں میں، تو ان کو کئی تحفے ملے، گفٹ ملی، انہوں نے لیے، کیونکہ حدیث تھی کہ تحفے لیتے آتے، کوئی خوشی سے دیتا ہے تو کافی جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کافی تحفے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر آپ اس پوسٹ پر نہ ہوتے، جس پوسٹ پر میں نے پوسٹ پہ آپ کو فائز کیا، تو کیا آپ کو اتنے تحفے مل جاتے؟ تو انہوں نے صاحب کہا نہیں، بالکل نہیں ملتے، ہو سکتا ہے میرے کو ایک بھی تحفہ نہیں ملتا، تو سب بیت المال میں جمع کرو، یعنی اس کو جائز نے قرار دیا، انہوں نے سب جمع کر دیے بیت المال میں، واپس نہیں کیے ان کو کہ ان کے دل ٹوٹے، لیکن ایک میسیج گیا قوم کو، ایمان والوں کو، کہ یہ نہیں دینا چاہیے اور ذمہ داری نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا داماد بننے والا نہیں ہوتا، ویسا کبھی کوئی ہوتا ہماری رشتہ داری میں ہوتا یا کوئی جان پہچان کا ہوتا، تو ہم اتنے شالہ اڑاتے، شال پہ شال، 50 شال ملی، 100 شال ملی شادی میں، اتنا جہیز ملا، اور جب ڈسپیوٹ ہوتا دیے جاتا کہ جہیز دے رہے نا ہم، تو پھر لینا دینا ہے، جہیز نہیں دے رہے نا ہم تو یہ تحفے دے رہے، جہیز تھوڑی ہے۔ پھر میری بات بولنے میں آتی کہ کبھی کبھی سمجھانے کے لیے فلموں کا بھی ادھارن دے دینا پڑتا، مثال دے دینا پڑتا، فلموں کے سین بتا دینا پڑتا کہ تحفے سمجھ کے، جہیز نہیں ہے، تحفہ ہے، تحفہ ہے، اس طرح سے ہمارے کو سمجھانے کے لیے بولتے کہ بھائی کیوں لے رہے، نہیں وہ تحفہ ہے نا، تحفے تو لیتے دیتے آتا، اور جب ڈسپیوٹ ہوتا، طلاق کا مسئلہ آتا، تو پھر آتا کہ ہم نے جو دیے نا جہیز واپس کرو، پھر اسے واپس مانگتے، کیوں؟ تحفہ تھا نا۔ ہم کسی دوست کو تحفہ دیتے، کوئی ہمدرد کو کسی کو تحفہ دیتے، ہم چاہے ایک پین دو 1 روپے کی یا 21 روپے کی دو یا 1 لاکھ روپے کی پین دو یا شرٹ دو، آپ کو ڈریس دو، اور جب اس سے کبھی دشمنی بھی ہو جائے یا دوستی ٹوٹ بھی جائے تو ہم اس سے تحفہ واپس لیتے کہ اس سے کہ واپس کر میرا تحفہ، کتنا ہلکٹ پن دکھیں گا وہ۔ یہ ہے کہ اسلام میں واپس لینا، جب آپ اس کو بتا رہے کہ تحفے تھے تو پھر واپس کیوں لے رہے آپ اس سے پورے تحفے واپس؟ نہیں، ہم یہ فلی چیز آپ کی بچی کے لیے، بچی کے لیے نہیں، پوری فیملی کے لیے ہے، آپ لوگ یہ پلنگ یہ وہ سب تحفہ۔ تو کوئی چیز کیسا ہے معلوم کہ چیز غلط ہونا، اس کو کیسا جائز قرار دینا، حرام کو حلال کیسا کر دینا، یعنی اگر بولنا چاہیے کہ کوئی اگر میلا ہے تو اس کو کیڈبری بنا کے کیسا پیش کرنا، اور جب پھر حالات آئے خطرناک تو پھر یہ کہنا کہ ارے نہیں جہیز واپس کرو، تحفہ نہیں۔ جیسا فلم میں آتا نا، قادر خان کی فلم تھی گووندا کی، کہ اس کا داماد رہتا، اس کا مال سوٹ کیس میں بھر کے بھاگتا ہو، تو قادر خان پیچھے پڑتا اس کے، کامیڈی سین تھا، پیچھے پڑتا اس کے، پیچھے پڑ کے وہ جاتا تو وہ لیتا بیگ پورا وہ زیورات سے بھرا ہوا، اس میں نوٹیں وغیرہ انکم ٹیکس آفس میں جمع کرایا تھا، وہاں پر انکم ٹیکس آفس میں ویسے ہی آتا انکم ٹیکس کے باہر میں کہ بھئی یہ مال یہ کس کا ہے، اب وہ قادر خان آتا، وہ جو اس سے چھیننے کے لیے آتا بیگ، تو وہ بولتے کس کا ہے یہ مال، آپ کا ہے کیا، تمہارا ہے کیا؟ تو بولتا نہیں میلہ نہیں ہے، یہ میلہ نہیں، پھر کدھر آپ کہاں جا رہے تھے؟ نہیں میں ایسے گھومنے جا رہا تھا سیر سپاٹے کے لیے۔ اس کی ایکٹنگ دیکھنا پڑتا کہ جب پکڑے جاتے، ہمارے ایسا انسان کو تنقید کرتا تو نہیں جہیز نہیں تحفے ہے، کسی معاملے میں بولے نہیں میری وہ نیت نہیں تھی، یہاں تو دل کی بات تو ہم کو پتہ نہیں چلتی نا کسی کو، وہ تو ظاہر پر کریں گا، کسی نے بولا کہ نہیں اس نیت سے نہیں گیا تھا میں وہاں پر، میں نے پیسے دیا تھا اس کو مدد کے لیے دیا تھا اس لڑکی کو 2 لاکھ، وہ نیت سے تھوڑی دیا تھا۔ ارے وہاں تو نیتیں بھی سامنے آئیں گی روز آخرت کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ کسی خاتون کو اگر مجبور بے بس کو اس نے پیسے دیا، مانگ رہی تھی 2 لاکھ روپے دیا، اس کی نیت غلط تھی تو اس کی مدد کیا، اس نے آپریشن کے لیے اس کے بچے کے لیے 2 لاکھ روپے، اور اس سے کہا کہ بھائی اور 2 لاکھ دوں گا میں آپ کو 4 لاکھ آپریشن کو لگتے تو گھر پر آنا دینا، لیکن نیت کچھ غلط تھی، زنا کرنے کی تھی، تو جب 2 لاکھ دیا تو فرشتہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی، جو عمل ہوتا، اس پر لکھتا نیکی۔ فرشتے کو دلوں کے راز نہیں معلوم ہوتے، کسی فرشتے کو دل میں کیا معلوم نہیں ہوتا، پورا قرآن پڑھ لینا آپ نے، فرشتے دلوں کے راز نہیں جانتا کسی کے دل کی نیت کیا تھی، تو فرشتہ نیکی سمجھ کے لکھتا ہے، لیکن جب روز آخرت میں اس کا چیپٹر کھلے گا نا تو اس کے دل میں کیا تھا وہ اللہ ظاہر کرے گا، کہ جو تمہارے دلوں میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، قرآن کی آیت ہے جو تمہارے دلوں میں ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر کے معنی زبان سے یا عمل سے جو ظاہر کرتے اللہ بہتر جانتا کہ کون یہ عمل نمائش کے لیے کر رہا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہے، پرسنل فائدہ
اپنی چیز چلانے کے لیے یا بتاتا خدمت خلق، لیکن اس کا مقصد الیکشن میں جیتنے کا ہے کہ الیکشن میں جیتوں گا، پیسے کھاؤں گا، پورے کام کروں گا، پرسنٹیج کھاؤں گا. اس کا نیتیں یا خدمت خلق کے لیے کر رہا ہے، وہ ساری نیتیں کھل کر آئیں گی. جیسا ہوتا ہے نا، کسی ہوٹل میں جائے ہم، کھانا کھاتے ہم ٹیبل پر کہیں روم میں، وہاں کھاتے کھاتے کسی نے کھانا کھایا، بل ہوا اس کا، خوب کھائے 2 4 5 لوگوں نے، 5,000 روپये بل ہوا. کاؤنٹر پہ آیا، اچھی اچھی پلیٹیں، چاندی کے چمچ، لذیذ کھانا کھایا، کاؤنٹر پہ بل 5,000 دیا. وہ جو چٹھی پر لکھتا ویٹر 5,000 لو، یا آواز لگاتا 5,000 لو فلاں کاؤنٹر سے، 5 نمبر کاؤنٹر سے، تو وہ 5,000 لگتا تو سیٹ اس کو بولتا یہ 5,000 تو ٹھیک ہے، مجھے جیب میں جو چمچہ رکھا نا تو نے چاندی کا چمچہ، وہ رکھ وہاں پر، رکھ بولتا وہاں پر چاندی کا چمچہ. 5,000 کا بل ہے، چاندی کا چمچہ، سونے کا چمچہ میرا 6,000 کا. تو فطری دین ہے، کیونکہ اس کو ٹی وی میں سب دکھ رہا تھا. یہاں پر حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کو اس کے پاس میں سب دکھ رہا ہے. اللہ دلوں میں جو لوگوں کے ٹی وی لگا ہوا ہے نا، وہ سب دکھ رہا ہے اللہ کو. وہ ساری پکچر جو فرشتہ بھی نہیں لکھیں گا، وہاں کھل کر آئیں گی روز آخرت. اس لیے جو قرآن میں آتا نا کہ کونیوں تک کے ہاتھ چبا جائیں گے، کونیوں تک کے ہاتھ چبا جائیں گے. جیسا ہم سنتے نا حدیث میں، جیسا ہم دیکھتے نا قرآن میں بھی آتا کہ کوئی ایسا ہم کوئی چیز دیکھے تو ہماری فنگر منہ میں رہتی، تو ایسے اس میں سین میں ہم غرق ہو جاتے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارا فنگر انگلی دب جاتی دانت سے، پھر ہم کو لگتا ہے انگلی دب گئی. تو وہاں پر ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا ہم سے، فنگر بھی دبیں گی، کونیوں تک کے ہاتھ کو چبا جائیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کر بیٹھے ہم نے. دنیا میں کتنا موقع تھا ہم کو کہ موت سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ہم ایمان لا لیتے، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہم، تو جتنے گناہ ہوئے، 1,000 گناہ ہوئے تو 1,000 نیکی مل جاتی ہم کو، اور 2,000 نیکیوں کے حقدار ہوتے ہم. جس نے 1,000 نیکی کیا تو اس کے مقابلے میں ہم اس سے بھی بہتر جنت میں جاتے. کیا کر بیٹھے ہم نے، پریشان ہو جائیں گے وہاں پر. یہ ساری پکچر کھلے گی نا. اسی لیے اللہ کہتا نا کہ موت کے پہلے موت کی تیاری کر لو وہاں روز آخرت کی، کیونکہ جیسا موت کبھی بھی اچانک آتی، ایسا قیامت بھی اچانک آنے والی ہے. یہ نہیں، اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ ڈرایا کہ ڈرو اس قیامت سے، آخری دن سے. اس سے زیادہ ڈرایا اللہ نے. انفرادی تمہاری موت کے لیے نہیں، اجتماعی جو ہے اس سے تو ڈرنا ہی ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی انفرادی موت تو ہوں گی، لیکن ٹوٹل اجتماعی طور پر جب قیامت آئیں گی سب ایک ساتھ ایک ہی صورت میں مر جائیں گے. اس سے ڈرایا. اور وہ قیامت پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، کب آئیں گی قیامت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت عنقریب ہے، اس کا پتہ مجھے نہیں، اس کا علم مجھے نہیں. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کا علم مجھے نہیں کب آئے گی، وہ تو عنقریب ہے قیامت، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی. لیکن ہمارا عقیدہ کیا بنا دیا گیا؟ اگر آج ہم کبھی قیامت سے ڈرائے کہ بھائی ڈرو نا قیامت سے، ڈراتے ہم روٹیشن میں کہ قیامت اچانک آ جائیں گی، ڈرو، اللہ سے ڈرو. اچانک تھوڑی آئیں گی. حدیث موجود ہے نا، عیسیٰ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی. ابھی عیسیٰ السلام آئیں کیا؟ ابھی تو قیامت آ ہی نہیں سکتی. جب عقیدہ آپ نے یہ بنا دیے قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والا کہ عیسیٰ السلام آنے والے، آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، اور کس کا عقیدہ ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا. جیزس کم سن کہ عیسیٰ السلام جلدی آنے والے ہیں، جیزس کم سن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے؟ بنی اسرائیل جس دن میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گے اور ان سے زیادہ گھسیں گے. ہے ان سے زیادہ گھسے ہوئے ہم؟ کبھی غور کیا ہم نے اس پر؟ مسجد کے ممبروں سے، علماء کی اکثریت اس سے متفق ہے عیسیٰ السلام آئیں گے. جیزس کم سن، ان کا عقیدہ ہم نے اڈاپٹ کیا.
علماء کی اکثریت اس میں غرق ہے. اس پر میرے درس قرآن موجود ہے. ابھی حال فی الحال میں نے جسٹ اور ایک ویڈیو ڈالا کہ دوزخ میں جائیں گے اور نکل جائیں گے. یعنی کچھ جو غلط کام کر رہے ہیں الٹے سیدھے کرو، جائیں گے نکل جائیں گے. کس کا عقیدہ ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، جس کو ان آیتوں میں اللہ نے کنڈم کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن. کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ لیا؟ یا اللہ کو وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ اگر کسی کو یہ کہے کہ بھائی جنت میں سے نکل جائیں گے، ارے نہیں، اللہ نے بتایا، قرآن کی آیت ہے، 20 آیت ڈال دیں گا ہمارے سامنے، 22 آیتیں ہیں، 20 آیتوں کے اوپر دوزخ کے لیے بھی جنت کے لیے، خالدون ابدن یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ آیت ڈال دیں گا. ارے بھائی قرآن میں ہے نا، جنت میں سے کیسا نکلوں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. تو میٹھا میٹھا پچھتا کہ ہمیشہ رہوں گا، اور کڑوا ہے نا، دوزخ میں بھی تو ہے ہمیشہ ہمیشہ ابدن ہی ہے. نہیں، اس میں سے نکل جائیں گے نا. ایک آیت بھی نہیں ہے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے. قرآن میں تو یہ آیت ہے کہ دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ ایسا ڈالے گا کہ عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. وہ آیت بھی ہے. لیکن نکلنے کی پروویژن، نکل جائیں گے. کون نکالے گا؟ سفارش کیا، کدھر کی کدھر؟ کیونکہ حدیث میں ہے، مستند حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، قرآن کو ٹکرانے والی حدیث. اس پر ہم ایسے جمے ہوئے ہیں کہ بس کمال. یا پھر کچھ لوگ ایسے نکلے ان چیزوں کو لے کے کہ حدیثوں کا انکار کر دیا، ٹوٹل حدیث کا انکار کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹوٹل حدیث کا انکار منکر حدیث ہے. جو حدیث قرآن کے مطابق ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا ہم کو، کیونکہ قرآن میں حکم موجود ہے، ڈیٹیل حدیث میں موجود ہے. لیکن جو قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گے کیسے مانیں گے؟ اور یہود و نصارہ کے غلط حدیث کو ہم، غلط بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. پھر یہ جو دیے جاتے ہیں نذرانے، اس پر بھی میں نے بتایا. ایک شادی ہوتی صرف لفافہ نہیں، لفافے کے بارے میں تو بول دیے مولانا صاحب نے کہ غلط ہے، یہ ہے، کیونکہ عام لوگ لیتے، عام ایمان والے لیتے. چند ایک جانکار جو ہے تو وہ خود نہیں لیتے، لیکن ان کی فیملی والے لے لیتے، غلطی کرتے. اس پر تو نوٹیفائڈ کر دیے انہوں نے، اس چیز کو نوٹیفائڈ کیے، اس چیز پر تنقید کیے جو میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو. شادی ہوتی، قاضی صاحب شادی پڑھاتے تو اس کا نذرانہ لیتے. اور حدیث کیا بولتی کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. یہ آسان ہو رہا ہے نکاح. اور کتنا لیتے؟ 2,000 تک کے لیتے. بڑے بڑے شہروں میں 3,000 اور 5,000 تک کے لیتے ہوں گے. میں نے خود ناگپور میں دیا 2,000. قاضی صاحب بولے 2,000 سے کم نہیں لیں گے، ہم سب دیتے، ہم اتنے لیتے بھائی. بولے، میں بولا پاوتی دو نا بھائی اس کی. ہاں دیتا نا پاوتی، کیونکہ میرے کو تو معلوم تھا وہ جس جماعت سے جڑے ہوئے تھے، وہ جماعت، وہ اجتماعیت تو اس چیز کے خلاف ہے. کیا اس جماعت کے رکن جماعت میں نام نہیں بتاؤں گا، ڈھونڈتے رہ جاؤ. میں بتا رہا، میں اس میں جماعت کی کوئی غلطی نہیں. آج تک کے پاوتی نہیں ملی. سوال 2,000 کا نہیں ہے، سوال یہ جو غلط طریقہ کار ہے. نذرانہ ایسا لیے جاتا ہے کیا؟ نذرانے کے معنی یہ ہوتے ہیں، نذرانہ غلط نہیں ہے، جیسے گفٹ غلط نہیں ہے، نذرانہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ فکس نذرانہ شادی کا نذرانہ خوشی سے دیا جاتا. کوئی 5 روپے دے دے، 50 دے دے، 500 دے دے، 1,000 دے دے، 5,000 دے دے، اس کی طاقت کے حساب سے، یا نہ دے کوئی. وہ نذرانے کا وہ تھوڑی ہوتا کہ دینا ہی چاہیے. نذرانے کی کون سی پاوتی؟ تو بات ٹھیک تھی، لیکن نذرانہ لیتے. وہ نذرانہ بھی، اور وہ جو رواج ہے، رسم، وہ جو گوڑ اور یہ وہ پٹلی باندھ کے دیتے، تو وہ کسی نے لایا، رواج ہے عورتوں کی طرف سے آتی پٹلی، تو وہ بھی رکھ لیتے مولانا. کوئی رکھتا ہوں گا یا نہیں رکھتا ہوں گا، کوئی کہ نہیں یہ نہیں چلتا ہم کو، پیسہ چلتا پیسہ. وہ نذرانہ. تراویح پڑھاتے تو تراویح پڑھانے کا نذرانہ، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، نذرانہ لوگ خوشی سے دیتے، تو خوشی سے نذرانہ. ارے وہ چلتا کہ نماز پڑھانے کے پیسے لے رہا ہے یار آپ، اس کا نذرانہ لے رہا ہے. پھر نماز پڑھا رہے 5 وقت کی، پیڈ ورکر، مہینے والی سے نماز ہی پڑھا رہے بھائی. عالم صاحب یا حافظ صاحب یا جو بھی ہے، مطلب عالمیت کا کورس کیے، حافظ بنے،
तो मस्जिद में नौकरी करने के लिए बने क्या? यानी हाथ पैर बिल्कुल ऐसे ख़राब हो जाते, अल्लाह ना करे। ये बस अब हाफिज़ बनेंगे, पेड वर्कर बनेंगे, मस्जिद के खूंटे से बन जाएंगे और वहाँ नमाज़ पढ़ाएंगे, पैसे लेंगे। हाँ, जो मौज़न साहब है उनका किसी हद तक के नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से मैंने जो कुरान पढ़ा उनका तो मेरे को 100% मुनासिब लगता, क्योंकि वो मजदूरी करते। किसी ने उल्टी कर दिया तो वो जानामाज तक के साफ करते। किसी ने अगर शरी उजर रहा, ये भी देखा, मेरी आंखों ने देखा, पेशाब कर दिया किसी ने तो बेचारा जानामाज उठा के पेशाब भी धो लेता, लैट्रिन तक के साफ कर लेते मौज़न साहब, तो उनका दुरुस्त दिखता कि ठीक है, मुनासिब लगता उनका कि वो काम करते तो लेते, लेकिन उनकी हैसियत क्या रही थी ये भी देखी मेरी नज़रों ने। मौज़न साहब जो होते ना, उनकी हैसियत इमाम साहब के बराबर नहीं होती, बहुत कम दर्जे के आते उनको। इमाम साहब से कोई पानी भी नहीं मांगेगा, पानी पिलाओ, और उनको मौज़न साहब पानी दो ना, मैनेजमेंट वाले तो गिलास में ला रहे हैं, मौज़न साहब पानी पिला रहे हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को पानी पिलाने के लिए नौकरी थी क्या उसकी? कभी तो बोलेंगे पैर दबा दे मेरे, तो तेरे घर की खेती चल रही क्या? तेरे को पानी पिलाने का, किसी को प्यास लगी, जो सामने रहा, मैं रहूँ या कोई भी रहे, अगर कोई इमाम साहब भी रहे, प्यास लगी, खुद उठ के नहीं जा सकते तो खुद अपने चल के आके पानी ले लो, या वो पी रहा है तो दे दो, नहीं स्पेशल पानी मांगना, शान मारना, ये चीज़ें अल्लाह माफ़ करेगा। शादी होती थी, खुद मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, खुशी के मारे एक उसका दोस्त आता था, माइक लेता था हाथ में, दूल्हे का सहरा पड़ता था, दूल्हे का सहरा सुहाना, दूल्हा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, जो भी ऐसा, सब खुश होते थे। कोई 5 दे रहा, कोई 10 दे रहा नजराना, कोई बात नहीं थी, कोई म्यूज़िक भी नहीं बजता था, लोग, कोई वो दुल्हन का नाम भी नहीं लेता था, बस अपने दोस्त की तारीफ़ करता था, लोग खुश होते थे। दूल्हे का भाई खुश हो रहा है कि मेरे भाई की कितनी तारीफ़, दूल्हे का बाप खुश हो रहा है, कोई 10 दे रहा, कोई 20 दे रहा है वहाँ पर, कोई 5 दे रहा, वो बंद कर दिए, नहीं लेते नहीं आता, सहरा नहीं पढ़ना, लेते नहीं आता, बैंड बाजा नहीं होना। चलो भाई ठीक है, ये तो सहरा पढ़ना बगैर म्यूज़िक के पढ़ता था, मैं तो म्यूज़िक को भी हराम नहीं समझता, लेकिन म्यूज़िक वो खैर अलग बहस है कि गाना कौन सा नहीं गाना, उस पर बहस है, वो अलग है, उस बारे में भी मेरे है यूट्यूब पर, अभी वो बोलने का वक्त भी नहीं है, बात बढ़ जाएंगी, टाइम और ज़्यादा ले लूँगा आपका मैं। तो उसका नजराना बंद हो गया, इनके नजराने चालू। बैंड बाजा गलत है था, हमने भी गलत समझे कि बैंड बाजे से आ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और 10 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, 11 बजे आ रहा है, बैठे बेचारे मौलाना 2-2 ढाई घंटे कि दूल्हा आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, तो बंद कर दिए। इंडिया की बात जहाँ तक कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ हुई, वो बंद हो गई, होना चाहिए। तो जो गलत है, तो जो आम ईमान वाले जो कुरान सीखना चाहते, समझना चाहते आपसे, तो उनका तो बंद हो गया। अरे तुम्हारा कब बंद करेंगे उलमा हजरत? जब वो आयत आप पे नहीं बैठती, वो तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं? अल्लाह को बात बहुत नागवारा गुजरती है कि तुम कहो कुछ और करो कुछ। नजराने जब नहीं लेते आप, तो खुद को भी नहीं लेना पड़ेगा। जब नमाज पढ़ने वाले को कोई पैसे नहीं दिए जाते कि भाई नमाजी आए, 500 नमाजी आए तो 5-5 रुपये सबको दो, 500 नमाजी के कितने होंगे फिर? 5-5 रुपये हर नमाजी को दो। अगर किसी ने बोला कि भाई दो ना मुझे, या पुरजन है, यार नमाज पढ़ने के पैसे ले रहे कि तुम, तो फिर मेरे ऐसा शख्स नहीं बोलेगा कि नमाज पढ़ने के पैसे मैंने बोला तो आपको कितना बुरा लगा, फिर नमाज पढ़ाने के कैसे पैसे ले रहे हैं आप? वो मौज़न साहब बेचारे मजदूरी करते, वो वैसा वर्क तो वो उसके देते, उसके आगे इसमें ये तो उनसे ज़्यादा इनकी इज्जत इमाम साहब की, जैसा कोई बादशाह आ रहा है, मैं भी इज्जत करता हूँ कि कोई इसमें ये नहीं, लेकिन जो चीज़ गलत है उस पर तनकीद तो करूँगा, करता मैं। बादशाह आ रहा है, बिल्कुल शान से आए, नमाज़ पढ़ाए, अच्छा नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, बस नमाज़ पढ़ाने के पैसे दिए जाते। फिर कभी किसी वक्त में बीमार रहे या कहीं जाने का रहा, तो फिर उनकी जगह पर दूसरा नमाज़ पढ़ाता, ज़्यादातर मौज़न साहब पढ़ाते, तो उस वक्त में मौज़न साहब के पीछे नमाज होती है हमारी। अरे अगर 5 वक्त की मौज़न साहब ही पढ़ाए तो क्या हो जाएगा? नमाज नहीं होगी।
کبھی مؤذن صاحب بھی نہیں رہتے تو کوئی معتبر شخصیت جو 8 10 15 ریگولر رہتے جو اس میں سے کوئی آگے بڑھ کے پڑھا دیتا تو کیا نماز نہیں ہوتی ہماری؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پیڈ ورکر نہیں، بھائی مسجد ہے، مسجد کے سامنے آپ کو کچھ ہونا، بزنس، آپ ٹیلر ہے یا فلاں، آپ کو جو کام آتا میکینک ہے، آپ ٹی وی کے، اس کے، ریڈیو کے یا موبائل کے، تو چلو سامنے کی جگہ اس میں آپ مسجد کے وہ کرائے سے کسی کو نہیں دیں گے، آپ کو دیتے وداؤٹ کرائے سے، وہاں رہو اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھا لینا، کیا حرج ہے؟ ساری چیزیں سمجھتی کہ مسجد میں کسی ایکسپرٹ کو بلانا، وہ سمجھتا کہ بھائی ایک جمعے میں ہم مسجد میں ایکسپرٹ کو بلائیں گے، کسی کو، کوئی جانکار کو، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں بھی مسجد کے ڈائس سے پیش ہونا، اور یہ چیزیں جو مسجد میں ہو رہی ہے یہ دوسرے کرے نہ کرے، ہم نے بند کرنا، کیونکہ زیادہ تر مسجد میں ڈائس سے وہ امام صاحب ہی بولتے، لیکن کسی مسجد میں اہتمام ہے کہ بھائی ہم چوتھے ہفتے میں کسی باہر کو بلائیں گے جس فیلڈ کا ایکسپرٹ رہا، کوئی بیماری کا ایکسپرٹ، کوئی بزنس کے حساب سے، لوگ بڑے شوق سے سنتے اس کو، تو وہ خیال میں آتا کہ جو دوسری کے نہیں ہوتا تو یہاں بہتر چیز ہوئی تو ہم کر گزریں گے، وہ تو یہ بہتر چیز نہیں ہے کہ کوئی ہم کو ایسا ملا، یا ایسے ہم عالم تلاش کریں کہ اس کو بزنس جیسا ہم یہ کریں اور وہ ویسی پڑھائے، اس کو نماز پڑھانے کا مبادلہ نہ دے، پھر ایکسپرٹ بھی لاتے تو بیچارے آتے، وہ ان کا جو تجربہ رہتا وہ بولتے، لیکن باتوں میں یہ بھی بول دیتے وہ کہ بھائی بزنس کے لیے لون لوگ لے لیتے، بینک کے علاوہ لیتے، ہم نے ایسے کیسز کیے کہ جن کے دوسروں سے لون لیے تھے انہوں نے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ کو ڈبل بیج لگا، 4 لاکھ ہو گئے 3 لاکھ، ہم نے وہ پھر ان کا لون کچھ پیسہ ہم نے دیے ان کو، کچھ کنورٹ کر دیا ہم نے، تو بینک سے ان کو ہم نے کرا دیے وہ، ارے میرے بھائی بینک سے بھی لیں گا، وہ 1 لاکھ لیتا تھا، بینک 50,000 لیں گی، وہ زیادہ لوٹتا تھا یا کم لوٹیں گی بینک، تو بیچ تو لینا دینا دونوں حرام ہے نا۔ آپ مسجد کے ممبر سے ایسی باتیں کیوں چلاتے کہ جو چیز غلط ہے ساہوکار کا نہیں لینا، بینک سے لون لے لینا، یہ چیزیں عروبی مسجد کے ممبر سے چلے، عام ایمان والے کو ہضم نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے کچھ لوگ، وہاں تو بول نہیں پاتے لیکن ہم جیسے سے سوال کرتے، اب ہم مسجد کے ڈائس سے تو بول نہیں سکتے، نہ ہم کو بولنے دیا جاتا، نہ ہم بولنا چاہتے ویسا زبردستی، کیونکہ ہم تو کھل کے بولنے والے لوگ ہیں، لیکن مسجد کے ممبروں سے، ان کے جماعت کے ممبروں سے، خاص طور مسجد کے ممبر سے، وہ جو اسلام میں جو پروویژن ہے، جو ویوستھا تھی اس وقت میں، جو معاملہ تھا، تو وہ تو ہٹا دی گئی نا، اس کا کہ تنقید ہی نہیں کرتے آتا نا کسی کو، ارے درس قرآن کے دوران تنقید کرو تو برا لگتا لوگوں کو، اگر مسجد کا خطاب چالو ہے، درس قرآن چالو یا خطاب چالو ہے عالم صاحب کا، انہوں نے کچھ قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کر دی اور ہمارے سمجھ میں آیا اور ہم نے بولے تو لوگ اٹھ جائیں گے، ان کے چاہنے والے کے کیا لگائے، بیٹھو میاں سوال مت کرو، اور ہوتا ایسا، لیکن کیا اسلام یہ سکھاتا؟ کیا ہم تو حالت خود نہیں بولتے، لیکن جہاں ہمارا یوٹیوب چینل ہے، جہاں ہم یوٹیوب پر بول سکتے تو ہم تو بولیں گے معاشرے کی تربیت کے لیے، وہاں کیوں رکیں گے ہم؟ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے آپ، اور ایک معمولی شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی آپ کی بات بعد میں سنیں گے ہم، پہلے یہ بتاؤ کہ بیت المال سے تو ایک ہی کپڑا ملا تھا سب کو ایک جیسا، مجھے بھی ملا، سب کو بھی ملا، اور آپ کو بھی، تو ہم گئے ٹیلر کے یہاں، میں گیا تو میرا تو لباس نہیں ہوا، اور آپ کی جسامت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، آپ کو کیسا لباس ہو گیا؟ اس کا جواب دو پہلے۔ جمعے کے خطبے میں اٹھ گیا، اتنی تیز ترار طبیعت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا اس کا، جبکہ ایسا تھا ان کا معاملہ، تو حدیث میں جو آتا کوئی شخص اگر ڈھیلی چال چل رہا ہے، ایسا بالکل ڈھیلا، تو پیچھے سے درہ لیتے تھے، کیوں بیمار ہیں کیا؟ بیمار ہو آپ؟ بولے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نہیں بیمار نہیں ہوں، تو پھر ایسی کیوں چل رہا ہے مریل چال؟ اسلام کو کوئی ایسا سمجھا آپ نے؟ کمزور سمجھا اسلام کو؟ حشاش بشاش چلو، بالکل ٹائٹ کرتے تھے اس کو، ایسی شخصیت وہاں پر اس کا جواب دے رہے کہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب سنیے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ آپ کیسے نہیں دیں گے؟ میرا فرزند انجمن دے گا۔ ان کے لڑکے نے جواب دیا کہ آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ
بیت المال سے سب کو اتنا ہی ملا، میرے والد محترم کو بھی اتنا ملا، مجھے بھی ملا۔ ٹیلر کے پاس ہم گئے تو ہم نہ میرا لباس ہو رہا تھا نہ ان کا، تو میں نے میرا کپڑا بھی میرے والد محترم کو دے دیا، تو دونوں کو ملا کے ان کا ڈریس بن گیا پورا۔ اب تو پتہ ہی چل گیا، جواب مل گیا، اب تو چھوڑنے کو نہیں ہونا تھا اس کو کہ تو نے سوال ہی نہیں کیسا کیا۔ نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ کہا، نہ ان کے لڑکے نے کچھ ان پر ریئیکٹ مارا، نہ وہ موجود جو صحابہ تھے جو بھی تھے نماز پڑھنے والے، نہ انہوں نے ریئیکٹ مارے۔ وہ خاموش اپنا بیٹھ گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا، نماز بھی باقاعدہ چلے گا، دل میں کوئی بغض اور وبا یہ رکھے کہ کتنا غلط انسان تھا یہ۔ کلیریفیکیشن مانگا اس نے، آج کرو سوال، 10-15 لوگ اٹھ جائیں گے مارنے کے لیے، پھینکو بولیں گے اس کو مسجد سے باہر۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے؟ اسلام کچھ اور تھا، پیش کچھ اور کیے جا رہا ہے، اور اس ڈائس سے ذمہ دار قسم کے لوگ، میں سب نہیں کہوں گا، لیکن پیش ہو رہا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہے جو باقاعدہ ڈائس سے بات کرتے لیکن ٹو دا پوائنٹ قرآن کی بات کرتے، تنقید بھی کرتے باقاعدہ۔ اور زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، ایک عام ایمان والا ان چیزوں کو پسند کرتا کہ یہ چیزیں بتانا چاہیے، ان کی نظر میں آنا چاہیے ذمہ دار قسم کے لوگوں نے، لیکن اس کو بولتے نہیں آتا، کبھی وہ بچکتا بولنے کے لیے، ڈرتا۔ لیکن کچھ ہے ایسے جیانے جو بولتے لوگوں تک کے بعد۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ علماء کی اکثریت بولنا چاہیے، ایک عام ایمان والے کی تو تربیت کرنا چاہتے کہ عام ایمان والا بالکل قائم ہو جائے قرآن پر، حدیث پر، اور قرآن پر بھلے ہی نہ ہو قائم لیکن حدیث پر قائم ہو جائے، ہماری بات پر قائم ہو جائے، کہ ہم جو بول رہے ہیں نا بس وہ مان لے، وہ بھلے ہی وہ قرآن نہ پڑھے نا، ہم کوئی غلط بول رہے ہیں کہ ہماری جماعت اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کیا؟ اس کو تو تیار ہے ہم جو سمجھے وہ دین سمجھانے کو، لیکن خود جو اللہ کا دین ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ کسی کے عام شخص نے تنقید کیا تو بڑا برا لگتا، ہمارے خلاف، یہ تو جماعت کے خلاف ہے، یہ تو علماء کو تنقید کرتا۔ ارے حق حاصل ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ تنقید کریں گے، سدھرو، سدھرتے تو سدھرو، نہیں تو مت سدھرو، کم سے کم بعد والے تو سدھر جائیں گے کہ ویسی حرکتیں نہیں کریں گے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں عالم بنوں گا، میں حافظ بنوں گا، میں میرے بچوں کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، لیکن بھائی مسجد میں پیڈ ورکر نہیں بننے دوں گا اس کو۔ نماز پڑھانے کا ہے، فری میں نماز پڑھائے۔ ہے کچھ ایسے جو یوٹیوب پر اپنے درس قرآن بھی دیتے، ویڈیو کلپنگ بھی دیتے، پیسہ مل سکتا، پیسہ نہیں لیتے، نہیں چاہیے ہم کو پیسہ۔ اور کچھ علماء حضرات لیتے پیسہ، کہ کیا ہو گیا لینے کا؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بات پیش کرتے تھے تو کہتے تھے نا باقاعدہ، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجرت مانگ رہا ہوں کہ اس کا؟ اسلام سمجھانے کی، اسلام پیش کرنے کی، کسی کو اسلام کی دعوت دینے کی، اسلام پیش کرنے کی، یا ہمارے ایمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی، چاہے بیان کی شکل میں ہو، یا یوٹیوب پر ہو، کسی مسجد کے ممبر پر ہو، یا عام خطاب ہو، اس کے پیسے نہیں لیتے آتے جناب، غلط ہے پیسے لینا۔ زیادہ سے زیادہ آپ آئے تو وہ ٹکٹ اور آنے جانے کا خرچہ وہ جو کھلاتے اپنا کھا لو، جو گھر پر کھاتے، چلتے پھرتے نظر آؤ، کیونکہ آپ اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ لیتے نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیے، اجرت نہیں لیتے آتے۔ ہاں زکوٰۃ جمع کریں گا جو، تو وہ ہے عاملوں کا حق کہ زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، وہ گھر گھر جاتا، جمع کرتا بیت المال کے لیے، اس کا وقت جاتا ہے، ایک ڈیوٹی ہے، وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے، یا مسجد کے جو خرچ ہے اخراجات کے لیے اس کے لیے کوئی پیسے جمع کر رہا ہے، اس کو اگر مہینہ دیتے ہم یا اس میں سے کچھ پیسے دیتے تو وہاں وہ لیتے آئیں گا، لیکن اللہ کی بات سمجھانے کا اس کا پیسہ نہیں لیتے آئیں گا۔ قرآن مجھ سے یہ بھی سوال کرتے کہ عقیل بھائی قرآن ہم جو پڑھاتے اس کا پیسہ جو لیتے تو دیتے آتا کیا، لیتے آتا کیا ان کو؟ میں بولتا بالکل دیتے آتا، لیتے بھی آتا، وہ قرآن تھوڑی پڑھا رہا ہے، وہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے بچے عربی سیکھ رہے ہیں اس سے، عربی تو کوئی بھی لینگویج پڑھنے کا پیسہ کیوں نہیں لیں گا؟ وہ وقت دے رہا اپنا، لیں گا لینگویج سکھانے کا آپ کو پیسہ، آپ سیکھنے کا پیسہ اگر وہ نہیں سکھائیں گا جس کو لینگویج آتی عربی، اس سے سیکھیں گے ہم۔ غیر مسلم کیوں نہیں ہوتا، وہ عربی میں ایکسپرٹ ہے تو اس سے سیکھیں گے، کوئی نہیں سکھائیں گا، پیسہ دیتے آتا اس کا۔ لیکن اسلام سکھانے کا، اسلام سمجھانے کا
اسلام کے مطابق زندگی کیسی بسر کرنا وہ سمجھانے کا پیسہ لیتے نہیں آتا. ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. وہ بیچارہ عربی پڑھاتا، ہمارے بچوں کو عربی پڑھانے کا پیسہ دیں گے ہم، لیکن اس کے ساتھ میں وہ بچوں کو اور اسلامی تربیت بھی کرتا، ساتھ میں ہی بتاتا ماں باپ سے کیسا رہنا، رشتہ داروں سے کیسا رہنا بیٹا. تو وہ سب ایکسٹرا، اس کے پیسے تھوڑی لیتا ہوں، نہ اس کے مانگ سکتا. اگر وہ بولے کہ عربی پڑھانے کا پیسہ نہیں لے رہا ہوں میں، یہ جو اسلام سکھا رہا ہوں کتنے اہمیت والی چیز ہے اس کے پیسے دو، میں تو بولوں گا کل سے مت آنا. اسلام پڑھانے کے پیسے نہیں دیتے ہم، اسلام سکھانے کے وہ تو فری میں سکھانا پڑے گا آپ کو. ہاں عربی لینگویج پڑھانے کے دو آپ. یہ فرق کو سمجھنا پڑے گا ہم کو. تانا کیا ہوتا، مومن تانا نہیں دیتا. تانے اور تنقید کیا ہوتی ہے وہ بھی سمجھنا پڑے گا. لوگ تنقید کو تانا سمجھتے، زیادہ کہ شانے پنے کے بات ہم کرو تنقید نہیں تانا. ارے مومن تانا نہیں دیتا. تانا وہ ہوتا کہ جو کسی کا وہ عیب وہ درست نہ کرے، اس کی تربیت نہ کرے، ہم اس کو بس شرمندہ کریں ہمیشہ کہ تو شرابی ہے نا. کوئی اچھا بھی کام کیا تھا، کیا اچھا کام کرا، شرابی ہے نا تو. وہ کیا تانا. تنقید یعنی اس کو درست کرنا بڑے حکمت کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ میں، بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ، چاہے اس کو کتنا ہی برا لگے. بہت زمین آسمان کا فرق ہے تانے اور تنقید میں. تو بڑے بڑے ممبر سے جو بات آتی تو ایک عام ایمان والا اس چیز کو سمجھے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی میرے بھائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے، جو زبان ہم کو آتی اس قرآن کی ترجمانی اس میں پڑھنے، آیتوں پر ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، غور کرنے، اس کی گہرائی کو سمجھنے کہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے، اس پر غور کرنے، اور غور کرنے کے بعد میں اس پر خود عمل کرنے، عمل کے بعد میں لوگوں تک کے پہنچانے، ایمان والوں تک کہ اس آیت کو جیسا ہم سمجھے اس ٹائپ سے پہنچانے. اب کسی نے تنقید کیا ہم کو تو ہماری غلطی درست کرنے، یعنی یار میرے سے غلطی ہوئی. یہ ساری باتوں کی اللہ ہم کو اور موت تک کے اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے، اور ہم کو اللہ کی باتیں جو قرآن میں اللہ کے احکامات ہے ویسا ہی سمجھا دے میرا مالک جیسا وہ سمجھانا چاہتا ہے، کہ ہمارے دل اور ذہن میں وہ آیتیں ایز اٹ از جیسا اللہ کا مقصد ہے سمجھانے کا ویسی اتر جائے. اللہ ہم کو توفیق، ہمت اور طاقت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.